کیا بگ باس دیکھنا جائز ہے؟ والدین جو ہمیں جیب خرچ دیتے ہیں آیا اس پر خمس ادا کرنا ضروری ہے؟ بینک میں پیسہ رکھ کر ایف ڈی کا انٹرسٹ لینا صحیح ہے یا نہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، اپنے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: ما رفع امرأ کہمتہ ولا وضعہ کشہوتہ۔ انسان کو بلند ہمتی سے زیادہ کسی بھی چیز نے بلند نہیں کیا اور کسی بھی چیز نے شہوت کی طرح اسے پست نہیں کیا۔ ناظرین کرام، آپ سے ہماری ایک بہت ہی اہم ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ آپ جب بھی ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال پوچھنے سے پہلے #Q4 سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد سے اپنا سوال لکھیں اور اس کے بعد سے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیں تاکہ آپ کے سوالات آسانی سے ہم تک پہنچ سکیں اور کوئی سوال مس نہ ہونے پائے۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ میرے والدین ہر مہینے پاکٹ منی دیتے ہیں اور ہر سال اس میں سے کچھ کپڑے خریدنے کے لیے بچاتا ہوں۔ کیا مجھے سال کے آخر میں خمس نکالنا ضروری ہے؟ خمس کی امپورٹنس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ خمس ادا کرنے سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے پہلے اور زیادہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک طرف اس کا مال پاک اور انشورڈ ہو جاتا ہے تو دوسری طرف امام کا حق اور سادات کا حق ادا ہونے کے ساتھ ساتھ مالی اعتبار سے دین اور مکتب کو طاقت ملتی ہے۔ اور آیہ کریمہ ان تنصر اللہ ینصرکم کی نگاہ سے دیکھا جائے تو خمس ادا کرنے والا اللہ کی نصرت اور مدد کا حقدار ہو جاتا ہے۔ رہا آپ کا سوال کہ کیا پاکٹ منی پر خمس واجب ہوتا ہے، برادر عزیز، خمس کا تعلق کام کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہے، بلکہ جو بھی پیسہ، چاہے وہ پاکٹ منی ہو، پروفٹ ہو یا سیونگز ہو، سال کے آخر میں سال بھر کے اخراجات سے بچ جاتا ہے تو اس کا خمس ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسہ کہ جو جیب خرچ کے عنوان سے ملتا ہے اس پر خمس واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس پیسے سے کوئی فائدہ مل رہا ہے آپ کو، مثلا آپ نے بزنس کر لیا اور سال بھر تک وہ فائدہ بچا رہا تو اس فائدے پر خمس واجب ہے، ورنہ اصل جیب خرچ پر خمس واجب اور ضروری نہیں ہے۔ کیا بگ باس دیکھ سکتے ہیں؟ ریالٹی شوز کے سلسلے میں جو سوال کیا گیا اس کے 2 حصے ہیں جواب کے۔ ایک یہ کہ فتویٰ اس سلسلے میں کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ہماری سائیکولوجیکل ویل بینگ اور ہماری مینٹل ہیلتھ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی دونوں کے ہی فتووں کے مطابق اگر کوئی بھی مووی، سیریل، کوئی بھی کانٹینٹ آپ جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اگر اس میں سیکشول کانٹینٹ ہے تو اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، چاہے آپ کا انٹینشن لسٹفل ہو، سیکشول ہو یا نہ ہو۔ تو یہ بات پہلی ہے۔ دوسری یہ کہ اگر اس میں برا حجاب ہے یا اس سیریل میں کانٹینٹ ایسا ہے جو مورل کرپشن یا شہوت بھڑکانا یا دوسری سماجی برائی پیدا کر رہا ہے، مثال کے طور پر گالی گلوچ، شراب کو پروموٹ کرنا، نامحرم ریلیشن شپ کو پروموٹ کرنا، غیبت کرنا، فتوے کے مطابق ایسے پروگرامز کا بھی دیکھنا جائز نہیں ہے جو پروگرامز مورل کرپشن کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سیریل میں جو عرف میں معمولاً ایک عورت لباس پہنتی ہے، اگر اس سے کم لباس پہنی ہوئی ہے تو احتیاط واجب کے بنا پر ایسے سیریلز کا بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو آیت اللہ سیستانی کے مطابق احتیاط واجب کی بنیاد پر ایسے سیریلز کا بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو بھی دیکھتے ہیں اس کا اثر ہماری فیلنگز، ہمارے بیہیویئر اور ہمارے ایکشنز پر ہوتا ہے۔ کئی سائیکولوجسٹ دنیا بھر میں ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ریالٹی ٹی وی کے دیکھنے کی وجہ سے انسان کی مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ویل بینگ پر اثر ہوتا ہے۔ بہت بار ہمارے جوان شاید یہ کہیں کہ ہم یہ جو پروگرامز دیکھتے ہیں اس کا ہم پر برا اثر نہیں ہوتا، لیکن سائیکولوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی میسج آ رہا ہے وہ یا رحمان یعنی خدا کی طرف سے آ رہا ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، اور سب کانشیسلی آپ کے مائنڈ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام میں جو کیریکٹرز بنائے گئے ہیں ان کیریکٹرز کو سب کانشیسلی آپ پسند کرنے لگتے ہیں اور وہ آپ کے لیے رول ماڈل کی طرح آہستہ آہستہ بن جاتے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو سب
सबकॉन्शियसली जहन पर असर करती हैं। आखिरी चीज ये कि NHS UK और मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ये भी बताते हैं कि जब आप रियलिटी शोज देखते हैं तो इससे स्ट्रेस बढ़ता है, मेंटल वेलबींग पर असर होता है। हत्ता UK में एक सर्वे के मुताबिक खवातीन जो हैं वो अपने बॉडी शेप को लेके एंजाइटी के शिकार हो गए, क्योंकि रियलिटी शो में इन किस्म की चीजों को पेश किया गया। हम अपने जवानों को ये नसीहत करना चाहेंगे कि आप ऐसे कंटेंट को एंटरटेनमेंट के लिए देखें जो हलाल हैं और जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको कोई पॉजिटिव मैसेज दे रहे हों। दोस्तों, हमारी एक शॉर्ट फिल्म है जिसका उन्वान है गिफ्ट, जिस पर कमेंट करते हुए शेख इब्राहिम लिखते हैं, बहुत ही अच्छी सोच है। छोटे छोटे तोहफे बिना किसी मुनासिबत के अगर दिए जाएं तो आपस में प्यार मोहब्बत में इजाफा होता है। तो दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर देखें और इसमें बताए हुए मैसेज और पैगाम पर अमल करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि पैगाम मोहम्मद व आले मोहम्मद ज्यादा से ज्यादा आम हो सके। कभी कभी घर में होने वाली छोटी छोटी बातों को हम अफसाना बना देते हैं, जबकि इस्लाम ने इसे खत्म करने का आसान रास्ता बताया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। हाँ ना, जब भी घर में आता है यही रवैया है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन हम अगर दरमियान की कोई आयत पढ़ें तो इसमें भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाएगा। अगर हम सूरह तौबा इब्तिदा से पढ़ रहे हैं तो तमाम उलमाए किराम का मुत्तफ़क़ हुक्म है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ न किया जाए, बल्कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से सूरह तौबा का आगाज़ किया जाए, क्योंकि ख़ुद कुरान करीम में इरशाद होता है सूरह नहल आयत नंबर 98, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लिहाजा जब आप कुरान करीम पढ़ें तो शैतान रजीम के मुकाबले के लिए अल्लाह से पनाह तलब करें। फ़र्क नहीं करता इंसान किसी भी सूरह की तिलावत का आगाज़ कर रहा हो, बेहतर है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से आगाज़ किया जाए। लेकिन अगर सूरह तौबा के दरमियान की कोई आयत पढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मुस्तहब है, चाहे सूरह तौबा हो या कोई दूसरा सूरा। लिहाजा अगर कोई इंसान सूरह तौबा को शुरू कर रहा हो तो ज़रूरी है कि वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से आगाज़ करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न पढ़े। लेकिन अगर दरमियान से शुरू कर रहा है या दरमियान की कोई आयत पढ़ रहा है तो ऐसी सूरत में उसे अख्तियार है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े या न पढ़े, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। नाज़रीन कराम, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल करें और इस कार्य खैर में शरीक हों। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्या आप बैंक में पैसे रखकर FD का इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं? FD पर इंटरेस्ट के हवाले से अर्ज़ है कि अगर एक इस्लामिक कंट्री है और उसमें एक नेशनलाइज बैंक है तो उसमें हम इंटरेस्ट नहीं ले सकते, या एक ऐसा बैंक है जिसका ओनर मुसलमान है तो वहाँ पर भी हम इंटरेस्ट नहीं ले सकते। हाँ, अगर एक गैर इस्लामी मुल्क है और वहाँ पर कोई नेशनलाइज बैंक है तो वहाँ पर इंटरेस्ट लिया जा सकता है FD पर। और इसी तरह अगर एक ऐसा बैंक है जिसका ओनर नॉन मुस्लिम है तो उससे भी इंटरेस्ट लेने में कोई हर्ज नहीं है। कोरोना का इलाज बाल से, क्या ये हकीकत है? अगर सिर्फ खुदा से मदद मांगना है तो ये आली मदद क्यों? क्या अहले सुन्नत इमाम जमात के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? इन सवालों और इनके अलावा और भी सवालों के जवाबात को जानिए इस एपिसोड में।